الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے سود، اس پہ ہم انگلش میں انٹرسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے متعلق آیات اور ہمارے کرنے کے کام۔ یہ درس قرآن اس معنی میں بھی ہے کہ ہم آیات کو فوکس کر رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو، لیکن ساتھ ساتھ ایک اسپیسیفک موضوع کو سامنے رکھیں گے جو کہ سود یعنی ربا یا انٹرسٹ۔ ہم کوشش کریں گے کہ نشستن گفتن برخاستن سے آگے بڑھ کر ان آیات کی مدد سے اپنے لیے کچھ کرنے کے کام تلاش کریں اور اس کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ درس قرآن الاصلاح فاؤنڈیشن ملیشیا کے پلیٹ فارم کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ اعلان جنگ کون سے معاملے کے حوالے سے ہے؟ اعلان جنگ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ کس معاملے کے حوالے سے ہے؟ یعنی کوئی اور معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اتنی سخت بات، اتنی سخت آیات نازل ہوئی ہوں۔ یہ کس معاملے کے حوالے سے ہے؟ تو آج ہم اسی حوالے سے جانیں گے کہ یہ معاملہ ہے سود کا معاملہ، انٹرسٹ کا معاملہ، یا ربا جسے عربی میں ہم کہتے ہیں ربا، اس کا معاملہ۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 مقامات پر ربا کے حوالے سے آیات نازل کی گئی ہے، اور ہم ان آیات کا جو مطالعہ آج کریں گے، ان آیات کو جو پڑھیں گے، وہ ایک ویب سائٹ یہ قرآن لائبریری کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مختلف حضرات کے ترجمے اور تفاسیر موجود ہیں۔ جس بھی آپ جس بھی دین کو، جس بھی شخصیت کو لائیں، اس کا ترجمہ، اس کا تفسیر جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو 3 جگہ مختلف آیات ہیں، آیات میں سب سے پہلا مقام ہے سورہ روم، جس کا سورہ نمبر ہے 30، سورہ روم آیت نمبر 39۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو بات کہی، وہاں پر سود کو براہ راست حرام نہیں قرار دیا، بلکہ یہ کہا کہ جو تم سود کے طور پر دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اس کے ذریعے مال میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کانسیپٹ، یہ تمہارا جو نظریہ ہے، یہ تمہاری جو فکر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ جو تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، اس کے ذریعے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی جو ہے وہ چیز ہے، دو چند ہوتی ہے جو بڑھتی ہے۔ یہ پہلا مقام ہے سورہ روم آیت نمبر 39۔ عمران سورہ نمبر 3 اس مقام پر کہا نہ آمن لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ کھاؤ سود دو چند ہوتا ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان نہ کھاؤ ربا سود اضعافا دو چند ہوتا ہوا۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر سود کے حوالے سے آیت نازل ہوئی۔ لیکن تیسرے مقام پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے 281، یہ وہ آخری مقام ہے جہاں باضابطہ طور پر نہ صرف یہ کہ سود کو حرام قرار دیا گیا، بلکہ اس کے حوالے سے وہ آیات نازل ہوئی کہ اگر اس کام سے نہیں بچو گے، اگر سود کو نہیں چھوڑو گے، تو آج ہمارا مطالعہ کرنے کا درس قرآن کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ قرآن لائبریری نام کا جو ہم نے ویب سائٹ دیکھی، جو مختلف تفاسیر ہیں، مختلف حضرات کے تراجم میں تفاسیر ہیں، اس کے ذریعے ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔
تو سب سے پہلے آسان ترجمہ قرآن یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ ترجمہ ہے، اس کی دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، تو اس کے ڈسکرپشن میں لنک اس کے اویلیبل ہوں گے، وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ آیت ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس۔ تو سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ وما، اور جو آتیتم تم دیتے ہو من ربا سود میں سے، لیربو تاکہ بڑھے فی اموال الناس، وہ نہیں بڑھتا اللہ کی نزدیک۔ وما آتیتم، اور جو تم دیتے ہو من زکات میں سے، اللہ کی رضامندی یا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یہ تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ اپنے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ سورہ روم کی جو سب سے پہلی آیات ہے پر اس کانسیپٹ پہ ہٹ کیا گیا کہ جو کانسیپٹ ہے کہ سود کے ذریعے جو ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ایک عملی جو مظاہرہ ہے، ایک عام فرد کا جو مشاہدہ ہے کہ سود دیتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ہے اس شخص کا مال بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کانسیپٹ پہ ہٹ کیا ہے۔ اس کی تفسیر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ واضح رہے سورہ روم کی یہ آیات مکہ مکرمہ پہلی آیات ہیں جس میں سود کی مذمت کی گئی ہے۔ وقت تک سود کو واضح الفاظ میں حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نصیب ہو، لیکن حرام آمدنی کی گنتی بڑھا نہیں ہوتی۔ دوسرا، دولت کی بڑھوتری ہوئی آخرت میں کچھ کام برخلاف صدقات آسان سے کام ہو۔ تو کوئی تحفہ دے، سورہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی، اور ایک اور جو تفسیر قرآن ہے مولانا سید ابو العلام نقوی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر، اس کے بعد ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کے دو معنی ہیں، مفسرین نے اس کے دو معنی مراد لیے ہیں۔ ایک معنی تو وہی سود کا معنی ہے کہ ہم سود کی جو تعریف ہے آگے اس میں آئے گی کہ کسی کو ہم قرض کے طور پر کوئی پیسے دیں اور اس سے اس پر کوئی اضافی پیسے چارج کریں، قرض کے طور پر کوئی اضافی اماؤنٹ چارج کرنا قرض کے دیے گئے پیسوں میں، یہ سود ہے۔ اور اس مذمت بیان کی ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو یعنی تحفہ دیں، کسی کو جیسا شادی بیاہ پہ ہم تحفے دے رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی تقریب ہو تو ہمیں اس سے بڑھ چڑھ کر واپس ملے، تو یہ بھی جو ہے اس کو مان دیا ہے اور اس کو جو ہے یہ بھی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہم دوسری تفسیر کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے بات، اس کے علاوہ بیان القرآن، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر ہے، یہاں پر اویلیبل ہے اسی ویب سائٹ پہ۔ اسی طرح اگر انگلش میں ہم پڑھنا چاہیں تو معرف القرآن اور تفہیم القرآن انگلش ٹرانسلیشن اس یہ وہ پہلا مقام تھا سورہ 39 کا کہ جہاں پر جو ہے وہ سود کے حوالے سے پہلی آیات نازل ہوئی۔ دوسرا مقام ہے ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، مت کھاؤ الربا
ربا یعنی سود اضعافا مضاعفہ دو چرخ ہوتا ہوا. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ایمان والوں کے اتنا بڑا چڑھا کر خدمت تھا اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. اس کی تفصیل میں مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ وزیر تفصیل کرنے میں فرمایا جنگ احد کے موقع پر مکی کے مشرکین نے سود پر قرض لے کر جنگ کی تیاری کی تھی. اس لیے کسی مسلمان کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا تھا ہوگا جنگ احد وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے رسول کافی نقصان اور مالی نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو. فاتح رہے تھے اور اس بات کا امکان تھا کہ لے کے جو ہے وہ تیاری کی تھی اور ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ جیتا جا سکتا ہے. تو ایسے اس میں جو ہے ایسے جو ہے وہ امکان تھا کہ آج بھی جو ہے وہ اس بات کا سلسلہ آگے بڑھا جائے. تو اس آیت نے یہ خبردار کر دیا کہ سود پر قرض لینا حرام ہے. یہاں سود کو کئی دنوں نہیں کہ کم سنا کی اجازت ہے بلکہ اس وقت کیونکہ سودی قرضوں میں بدسمتی سے کئی گنا بڑھ جاتا تھا. ورنہ سورہ بقرہ آیت نمبر 277 اور 278 میں صاف واضح کر دیا گیا کر رہے تھے یہاں سب سے یعنی واضح ترین اور آخری آیات ہے اور اس کی کرنے سے پہلے اس رکوع کے اندر پورے رکوع پہ مشتمل یہ آیات ہے. رکوع جو آیت نمبر 274 کے اندر شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ تو بات چل رہی تھی انصاف کی اللہ کی راہ میں تین مقامات میں سے دو مقامات تو واضح جہاں بھی سود بتائیں گے اس سے متصل اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد انصاف کی بات ہے. تو اللہ کی راہ میں چلنے کی بات ہے. تو ایک اس ترجمہ ہے جو کو خرچ کرتے ہیں چھپا کے خفیہ طور پر ولا خوف عليهم اور نہ خوف ہے ان پر ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اس کا صحیح ترجمہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں جو لوگ اپنے مال دینا خاموشی سے بھی اور وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے, اپنے بدلہ اپنی جزا پائیں گے, اجر پائیں گے اور نہ ہی کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا. تو یہ آیات جو ہے نے چھو کر باغ کر دیا. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت پر
تو اس شخص کی طرف ہوگیں گے جسے شیطان نے چن کر پاگل بنا دیا ہو. ایک ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع خرید و فروخت یعنی نہ کہ جو خرید خرید و فروخت ایک جیسا کی طرف سے نصیحت آ گئی اور سودی جو لوگ پھر دوبارہ اسی میں مبتلا ہو گئے ایسے لوگ اچھا السلام علیکم عبید بھائی، اب آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، تو اس حوالے سے سود یا ربا ہر اس رقم کو کہا جاتا ہے، یعنی ڈیفینیشن بیسیکلی یہ اس کے آگے یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے یہ تفسیر سے ہے. سود یا ربا ہر اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جائے. مشرکین کا کہنا تھا کہ جس طرح، یعنی سمپل سب جو اس کی ڈیفینیشن کہ قرض کے طور پر کسی کو کوئی اماؤنٹ دی اور اس پر کوئی اضافہ لیا اور طے کر کے دیا، یعنی یہ کہا کہ یہ 100 روپے میں دے رہا ہوں 110 روپے واپس لوں گا، تو یہ جو ہے یہ سود ہوگا. اگر دینے والا خود سے اپنی رضامندی سے دے اور پہلے سے طے شدہ نہ ہو تو وہ حسن الادا کہلاتا ہے. اس حوالے سے جو ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرض کا معاملہ کرتے، کسی سے قرضہ لیتے تو اس کو واپس کرتے وقت اپنی طرف سے بہتر کر کے دینے کی کوشش کرتے. یہ جو ہے ہاں بہتر کر کے دینے کی کوشش کرتے، لیکن وہ سود نہیں ہے. سود یہ ہے کہ جو قرض دینے والا ہے وہ خود پہلے سے شرط لگائے کہ یہ جو ہے یہ آپ اماؤنٹ مجھے اضافہ دیں گے. تو یہ ہے. مشرکین کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم کوئی سامان خرید و فروخت کے لیے نفع کماتے ہیں، اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اسی طرح اگر قرض دے کر کوئی نفع کمائیں تو کیا حرج ہے. ان کے اس اعتراض کا جواب تو یہ تھا کہ سامان تجارت کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اسے بیچ کر نفع کمایا جائے، لیکن نقدی اس کام کے لیے نہیں. یعنی دونوں میں جو ڈفرینس یہاں مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ کہ سامان تجارت جو ہے وہ تو بیسیکلی اس کا پرپس ہی یہی ہے کہ اس کو بیچ کر جو ہے وہ نفع کمایا جائے، لیکن نقدی جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں ہے. سامان تجارت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، نقدی کو براہ راست آپ استعمال نہیں کر سکتے. اس کو آپ کسی نہ کسی اور چیز میں کنورٹ کریں گے، کوئی کھانے پینے کی اشیاء خریدیں گے یا کچھ بھی کسی اور مصرف میں لائیں گے جب اس کو کام میں لا سکتے ہیں. تو نقدی کا نقدی سے تبادلہ کر کے اس سے بذات خود نفع کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے تو اس سے بے شمار مفاسد پیدا ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بیع اور سود یعنی خرید و فروخت اور سود کے درمیان فرق کی تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک حاکمانہ جواب دے دیا. یعنی جواب کیا دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. تو یہ جو ہے یہ حاکمانہ جواب جو ہے اللہ رب العزت نے دے دیا. تو ایک حاکمانہ جواب دے دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے تو ایک بندے کا کام یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حکم کی حکمت اور اس کا فلسفہ پوچھتا پھرے اور گویا عملاً یہ کہے کہ جب تک مجھے اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا میں اس حکم پر عمل نہیں کروں گا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص
وہ ہر شخص کی سمجھ میں آ بھی جائے. لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پہلے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی شخص مزید اطمینان کے لیے حکمت اور فلسفہ سمجھنے کی کوشش کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کو موقف رکھنا ایک مومن کا طرز عمل نہیں ہے. تو اور پھر اسی طرح جو ہے دیگر پوائنٹس کو بھی وضاحت کر رہے ہیں. جیسے اس میں ایک بات یہ آئی تھی اسی آیت کے اندر کہ جو ہو چکا اس کا جو ہے معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے لوگوں سے سود وصول کیا ہے، یعنی بعض لوگ ایسے تھے جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جنہوں نے سود وصول کر لیا تھا کچھ نہ کچھ، تو چونکہ اس وقت تک سود کے حرام ہونے کی اعلان نہیں ہوا تھا اس لیے وہ پچھلے معاملات معاف ہیں. ان کے ذریعے جو رقمیں وصول کی گئی ہیں وہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ حرمت کے اعلان کے وقت جو سود کسی پر واجب الادا ہو وہ لینا جائز نہیں ہوگا بلکہ اسے چھوڑنا ہوگا، جیسا کہ آیت نمبر 278 میں حکم دیا گیا ہے. اور اگلی اسی رکوع کی مزید آیات جو ہے قرآن مجید میں سود کے ہی حوالے سے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. یمحق مطلب مٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ الربا سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے. ربا یربی جو ہے وہ مطلب بڑھانا. الصدقات صدقات و خیرات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب پسند نہیں کرتا کل کفار اثیم ہر ناشکرے اور گنہگار کو. تو اس کا سلیس ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گنہگار ہو. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ اسی رکوع کے اندر جو آیات ہیں اس کے اندر ایمان اور عمل صالح کی بات کی گئی. السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو بات ہماری چل رہی تھی سورہ سود کے حوالے سے جو آیات ہیں وہ 3 مقامات پہ ہیں قرآن مجید میں. سب سے پہلے سورہ روم کی آیت نمبر 39، دوسری جو ہے وہ آیت نمبر 130 ہے سورہ آل عمران کی، اور تیسری یہ مقام ہے جہاں پر مختلف آیات ہیں تقریباً 275 سے 281 تک، اور ان میں جو ہے وہ آیت نمبر 277 کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ ویب سائٹ ہے eQuranLibrary.com. اس کی مدد سے ہم مختلف جو تفاسیر اور مختلف ترجمے ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں. جو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ سلیکٹ کرنے کا اس موضوع کے لیے خاص طور پر سود سے متعلق آیات کے لیے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آسان ترجمہ قرآن کے نام سے انہوں نے یہ لکھا ہے، سب سے ریسنٹ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سود سے متعلق معاملات یا جس کو ہم کہتے ہیں فقہ المعاملات المالیہ، فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے ان کی جو انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو ان کی آج کے نظام کو سمجھنے کے لیے حوالے سے وہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو اس حوالے سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو سود کے حوالے سے جو آیات نازل ہوئی ان میں جا بجا جو ہے ساتھ ساتھ انفاق کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، جیسے سورہ روم میں بھی تھا اور یہاں پر بھی زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ تذکرہ آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 278 کے اندر وہ بات شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا جو کچھ سود میں رہ گیا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم
ایمان لانے والے ہو۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 279 کے اندر وہ بات کی گئی ہے جو کسی اور جرم کے حوالے سے، کسی اور گناہ کے حوالے سے، کسی اور بری سے بری چیز کے حوالے سے بھی نہیں کہی گئی۔ وہ کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ والا کام نہیں کرتے، سود کو نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا، تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو گے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، تمہارا راس المال، یعنی جو تمہارا اصل سرمایہ تھا، جو تم نے اصل رقم دی تھی، کسی کو 100 روپے دیے تھے، کسی کو 1000 روپے دیے تھے، تو جو اصل پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ تمہارا تمہیں واپس ملنا چاہیے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کسی پر کہ کسی سے زیادہ پیسے وصول کرو سود کے طور پر، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ جو تم نے اوریجنل اماؤنٹ دی تھی، جو پرنسپل اماؤنٹ دی تھی، وہ بھی واپس نہ ملے اور سامنے والا جو ہے وہ بھی کھا جائے، تو ایسا بھی نہ ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 279 جس کے اندر کہا گیا کہ اگر سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم بھی دیا گیا کہ اگر وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر جس کو تم نے قرض دیا ہے، جس کو تم نے بغیر سود کے بھی قرض دیا ہے، اگر وہ تنگ دست ہے، ذو عسرۃ یعنی تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو اس کے ہاتھ کھلنے تک، اس کی آسانی تک جو ہے وہ مہلت دے دینی چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، لیکن اگر تم صدقہ کر دو گے، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو تو یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم جو ہے اس کو مہلت دو اور اس کا ہاتھ تنگ دستی دور ہونے تک جو ہے وہ اس کو مہلت دیے رکھو۔ اور اس سلسلے کی اس رکوع کی آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے ڈرو، اور یومن ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوگ لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس دن میں، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، تو تمہیں پھر اس وقت پورا بدلہ دے دیا جائے گا، جو کچھ تم کرتے رہے ہو، جو ظلم کیے ہیں، اس کا سارا کا سارا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ تھیں وہ 3 آیات، 3 مقامات جہاں پر سود کے حوالے سے آیات نازل کی گئیں۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، تو سب سے پہلے سورہ روم کے اندر جو آیت نازل کی گئی، اس میں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس کی جہاں تک بات تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا مختلف مفسرین، مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ، مفتی تقی عثمانی مدظ اللہ، یہ دونوں حضرات کا یہ اس حوالے سے ہے کہ 2 اقوال ہیں۔ ایک تو نارمل سود کی اس میں بات ہے کہ سود کا جو تمہارا کانسیپٹ ہے کہ کسی کو ہم جو ہے وہ پیسے دیں اور اس کے نتیجے میں اضافی پیسے لیں تو اس سے مال بڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ بعض مفسرین نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ہم کسی شادی بیاہ پہ کسی کو تحفے تحائف دیتے وقت اس نیت سے تحفے دیں کہ یہ جو ہے ہمیں پلٹ کے زیادہ بہتر انداز میں زیادہ بڑے تحفے دے گا، زیادہ وہ کرے گا، تو یہ جو ہے اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ تو ہمارے جو کرنے کا کام ہے اس حوالے سے، سب سے پہلے تو سمجھنا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ 3 مقامات قرآن مجید میں سورہ سود کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو سب سے پہلے تو ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں، اور اس کے لیے ہم کسی بھی عالم دین کو جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ بہتر انداز میں تفسیر لکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، آپ ان کی تفسیر کو پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو پڑھیں اور اپنے لیے جو ہے وہ کرنے کے کاموں کو منتخب کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا جو مقام تھا سورہ آل عمران کا، آیت نمبر 130، وہاں پر یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ 2 چند ہوتا ہوا سود نہ کھاؤ، یعنی وہاں پر بھی سود سے منع کیا گیا، تو اس سے بچنا جو ہے اس میں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سود سے بچنے کی کوشش کریں۔ تیسرا جو مقام ہے یہاں پر سورہ بقرہ، یہاں پر جو مختلف آیات کے ذریعے اس بات کو کہا گیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کے معاملات کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، تو اس سے جو ہے یعنی ہم تجارت
کے معاملات اور سود کے معاملات میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اور آخر میں جو اس میں دیگر احکام دیے گئے کہ اگر جو قرض دار ہے مقروض ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو آپ اوریجنل رقم کے حوالے سے بھی اس کو جتنی سہولت دے سکیں دینی چاہیے اور تاکہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بات کر سکیں. تو یہاں جو ہے ہم اس معاملے کو اختتام پذیر کریں گے. تو یہاں تک جو معاملات ہیں ہم اس کو اختتام پذیر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس جو کچھ پڑھا سمجھا اس کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی ہاں اصل میں یہ جو تاریخ کی ہے نا سود کی جی ہر بار بیچ دیں 10 کا لکھا ہے تو وہ بس منافع نہیں آپ کو دے دیے 10 روپے کا تو آپ فارغ پر پیسے پے نہیں کر سکتے تو پھر ہے کہ اوپر آپ اسے مانا کر دیتے ہیں. ایک 6 مہینے تک آپ نے مجھے پیسے 10 روپے دے دیتے فارغ پر اگر آپ نہیں دے سکے تو سود کا مطلب یہ مقرر کر دے پھر آپ نے 12 دے دیے پھر بھی 6 مہینے اور نہیں دے سکے تو 14 دے دیے. تو یہ سود اس طرح ہے چیز کے اوپر نہیں یہ بھی سود ایک شکل وہ بھی ہے جو آپ نے بتائی کہ مثال کے طور پر ایک چیز میں نے آپ کو بیچ دی 12 روپے کی اب آپ اور 6 مہینے کے ادھار پہ بیچ دی. اب 6 مہینے بعد آپ نہیں پیسے دے سکے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو خریدار تھا وہ کہتا تھا کہ آپ مجھے مہلت بڑھا دیں میں آپ کو پیسے بڑھا دوں گا. یعنی آپ مجھے 6 مہینے بڑھا دیں میں آپ کو مزید کچھ پیسے بڑھا دوں گا. تو وہ بھی سود ہے لیکن صرف وہی سود نہیں ہے. سود جو ہے وہ یہ چونکہ قرض بن گیا تھا. یہ چیز کی بات کر رہا ہوں ایک پیسہ روپے 100 روپے دیا تو کچھ عرصے لے کے ادھار دے دیا پھر میں آپ کو 110 روپے واپس کروں یہ 10 روپے سود ہے. چیز کے اوپر بھی سود ہے. چیز کے اوپر بھی سود ہے. یہ بات کر رہے تھے نا جی بین اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کی حل کی ہے ون ٹائم کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ خریدے پر لے جاتے ہیں 100 روپے کی چیز اور آپ پے نہیں کر سکتے تو میں نہیں بھائی آپ کو 150 2 سال ہو گئے تھے 200 روپے. اس لحاظ سے یہ سود ہے. چیز کے اوپر بھی سود ہے. چیز کے اوپر وہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ طے شدہ جو پیمنٹ ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے. تو چلے وما علینا الا البلاغ. جی اس میں بس کوئی آپشن نہیں ہے کوئی رقم نہیں ہے لیکن اس کی مجبوری ہے وہ بینک سے لون لیتا ہے اور اس جو بینک سے لون لے گا اس کو سود دینا ہی دینا. اب وہ تو نہیں چاہ رہا میں سود دوں لیکن اس میں اس بندے کے لیے کیا ہے اس کے لیے کیا سود ہے. دیکھیں اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا تو اسلامک فائنینشیل سسٹم اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو بات مزید کریں گے. اسلامک فائنینس اس میں سب سے پہلے تو جس چیز کے لیے وہ لے رہا ہے وہ کیا چیز ہے وہ کیا فرض ہے. ابھی پچھلے دنوں کسی نے ایک ڈائیگرام کے اندر جو ہے نا وہ شیئر کی تھی کہ اسلام میں شادی کتنی آسان ہے. ایک فرض 2 فرائض 1 واجب اور 3 سنتیں. اچھا اس کی کاسٹنگ آپ کریں اس کی کاسٹ کتنی آئے گی. جو 2 فرائض ہیں کیا ہیں ایجاب و قبول یعنی ایک کہے کہ میں نے نکاح کیا دوسرا کہے میں نے قبول کیا کتنی کاسٹ آئے گی اس کی. یعنی صحیح وہ ان کا باپ کر لے یا ان کی طرف سے کوئی بھی لڑکی کی طرف سے کوئی اور کر لے تو ایجاب و قبول کوئی اس میں کاسٹ نہیں ہے. صحیح. اچھا ایک فرض ہو گیا. دوسرا فرض ہے 2 گواہ ہونے چاہیے. اصولی طور پر وہ بھی فری میں ہوتے ہیں بھائی وہی ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں. یہ 2 فرائض ہو گئے. یہ 2 فرائض ہونے سے نکاح تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. شادی اتنی آسان ہے. واجب جو ہے وہ اس میں کیا ہے واجب کیا ہے میں سامنے وہ تھا مہر وہ جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اور جو حالات ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے اور وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت دیا جائے. کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ لازماً فوراً دے دیں. تو وہ بھی بلکہ وہ ہے لڑکے والوں کی طرف لڑکے والوں کی لڑکے پہ ہے لڑکے والوں پہ یا لڑکے پہ تو اس لحاظ سے بھی وہ اتنا وہ نہیں ہے. تیسرے باقی جو 3 چیزیں سنت ہیں وہ خطبہ ہے اور ولیمہ ہے وہ بھی اور تیسری ایک اور چیز تھی چھوارے تقسیم کرنا. تو اس لحاظ سے اگر پوری کاسٹ ہم دیکھیں پورا فائنینشیل بجٹ دیکھیں تو وہ اتنا مختصر سا ہے کہ باقی اگر ہم یعنی نارملی ہوتا کیا ہے برادری
کی وجہ سے یا معاشرے میں ناک کٹ جانے کی وجہ سے ہمیں قرض لینا پڑ رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جب لامحدود قرض کے ذرائع نہیں ہوں گے, یعنی جو فری, یعنی جب آپ کو قرض دینے والا آپ کو بغیر کسی چارجز کے دے رہا ہوگا تو پہلے تو وہ پوچھے گا نا آپ کو چاہیے کس لیے, صحیح ہے نا. تو اگر آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے فلانے کام کے لیے چاہیے, بولے گا یہ کام تو اتنا ضروری نہیں ہے, میں کیوں آپ کو فری فنڈ میں قرض دوں, صحیح. تو وہ قرض آپ کو جب نہیں ملے گا تو, اور ایسے کام کے لیے نہیں ملے گا, تو اس سے بچت کیا ہو جائے گی کہ سادگی سے اگر شادی ہو جائے گی تو آٹومیٹک قرض سے بچت ہو جائے گی. اور پھر اگر واقعتاً ایسی کوئی مجبوری ہوگی تو ایک مسلم معاشرہ جو ہے نا, ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں یہی ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے نا وہ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہے. یعنی مزے کی بات آپ دیکھیں گے یہاں پر 3 جگہ پہ قرآن مجید میں جہاں سود کی بات آئی, اس کے ساتھ انفاق کی بات آئی, اس کے ساتھ صدقات کی بات آئی, اس کے ساتھ زکوٰۃ کی بات آئی, اس کے ساتھ الذین ینفقون اموالہم پہلے آیا, الذین یاکلون الربا بعد میں آیا. کہ انفاق جو یعنی وہ معاشرہ جو ہے نا ایک پورا ایک سسٹم, یعنی اگر آج کی لینگویج میں بات کروں نا, ایک ہے جنرل سسٹمز تھیوری, جنرل سسٹم یا سسٹمز انوائرمنٹ کی ہم بات کریں, ایکولوجیکل سسٹمز تھیوری ہے کہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر آپ رہ رہے ہوتے ہیں. کسی حد تک جو ہے ہمارا سسٹم یعنی ایک انوائرمنٹ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں کسی حد تک وہ اسلامی ہے, کسی حد تک اس میں جو ہے نا بہت سارے ہندوؤں کے معاملات ہم نے لے لیے, بہت سارے انگریزوں کے لے لیے, بہت سارے, تو ایک مکس پلیٹ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے مسائل ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ پیور جب ہم اسلامک سسٹم کے اندر آئیں گے, پیور اسلامک مائنڈ سیٹ کے اندر آئیں گے, تو بہت سارے مسئلے یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اگر واقعتاً سامنے والے کی مجبوری ہے تو اس کو صدقات کے ذریعے بھی انٹرٹین کیا جا رہا ہوگا. ہم یعنی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کہ اسلامک فائنینس کی ہم تعریف اگر کریں نا, وہ تعریف کیا ہوگی کہ اسلامک فائنینس کا ایسا ذریعہ جو اسلام اجازت دیتا ہو, اس میں آپ زکوٰۃ سے لے کر اور مشارکہ تک یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. کس طرح کہ یعنی آپ کسی کی فائنینشیل نیڈ, مالی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں, فائنینشیل نیڈ پوری کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر بھی وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ. تو یہاں پر کسی کی نیڈ پوری کر رہے ہیں ربا کے ذریعے اور کسی کی نیڈ پوری کر رہے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے. تو لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے زکوٰۃ, تو یہ یعنی پہلو ہے جس کی طرف جو ہے وہ اس میں اشارہ کیا گیا ہے. اور اگر کمپلیٹ اسی لیے جو ہے وہ قرآن کے اندر کہا گیا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اصل میں معاملہ ہمارے یہاں یہ جبھی بگڑتا ہے جب ہم ادھورے داخل ہوتے ہیں. آدھی بات ہم اسلام کی مانتے ہیں, اپنی پسند کی چیزیں اسلام کی مان رہے ہوتے ہیں, اور باقی چیزیں جو ہے وہ یعنی ایک انوائرمنٹ ہے ہمارا بہرحال اس حوالے سے بہتر ہونے کی ضرورت ہے ہر ایک کو, اور ہر پہلو سے. تو ہاں فنظرۃ الی میسرہ, جی عبید بھائی آپ کی طرف سے تو کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں زبیر بھائی, جزاک اللہ خیر. تو امید ہے باقی چیز تو سنائی دی ہوگی. شروع میں میرے خیال میں تھوڑا سا کنیکٹیوٹی کا تھا معاملہ. وہ جی بالکل بالکل. تو انشاءاللہ پھر اس کو اس سلسلے کو آگے بھی بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. جزاک اللہ خیر. پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. بارک اللہ. وعلیکم السلام.